کیا زبان سے توبہ توبہ کہنا یا صرف کان پر ہاتھ رکھ لینا، کیا اس سے توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، انسان سے خطا و نسیان، معصیت و گناہ کا صدور ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے واپسی کا بھی راستہ رکھا ہے بالکل کہ اگر لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت نے معافی کا دروازہ بھی کھولا رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اب ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں کہ ہماری شاید بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے معافی کا راستہ رکھا ہے، لیکن معافی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے شرائط مقرر کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ویسے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیا یا آپ نے صرف زبان سے توبہ کہہ لیے تو معافی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ چند مسلم شرائط ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ سب سے جامع شرائط ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ندامت، پشیمانی ہو اپنے گناہ پر، کیونکہ جب انسان کے اندر سیلف اویئرنیس ہوتی ہے تبھی وہ نادم ہوتا ہے نا۔ تو ندامت کے لیے پہلے کیا ضروری ہے کہ سیلف انالیسس ہو، سیلف سینسیشن آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کن گناہوں میں ملوث ہیں، یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے آپ کو، پھر شرمندگی کے بعد آپ معافی مانگتے ہیں۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو شرمندگی ہی نہیں ہے تو پھر وہ معافی نہیں ہے۔ لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ دل سے آپ شرمندہ ہوں اس گناہ پر، پھر اس کے بعد اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیں۔ آج کل یا پرسوں والی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی کہ ہم آج چھوڑ دیں گے، کل چھوڑ دیں گے، یا ابھی جو ہے کچھ ٹائم بعد، کچھ عرصے بعد، جس وقت آپ کو احساس ہو جائے آپ نے اسی وقت اس گناہ کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ صرف ابھی ہی معافی نہیں، بس آپ نے معافی مانگ لی تو بات ختم نہیں ہو جاتی، آپ نے آئندہ بھی یہ پختہ عزم کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ اسی طرح جس طرح بھی بیان ہوا کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی تدارک و تلافی کا ایک معین طریقہ ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل، یہی ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ناظرین پروگرام میں ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام دین اور خواتین میں، اور آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے توبہ کے احکام، اور اسی حوالے سے ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے عالمہ عائزہ عامر سے۔ عالمہ عائزہ، میں آپ سے چاہوں گی کہ اسی بات کو آپ کنٹینیو کریں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ توبہ صرف ہم کان پر ہاتھ لگا لینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ قبول ہو گئی، یا پھر ہم جو ہے ہاتھ سے کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، اس طریقے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش۔ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ توبہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہوتا، اس کے لیے چند شرائط ہیں جن شرائط کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ان میں سے میں چند شرائط بیان کر رہی تھی کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صرف معافی کافی نہیں ہوتی، ان کی تدارک و تلافی کے لیے معین شریعت نے طریقہ رکھا ہے۔ جیسا ابھی ذکر ہوا کہ اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، تو صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوگا، چند نفل پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو تدارک ضروری ہے، آپ کو ان نمازوں کی قضا ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں آپ کو وہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے حق تلفی کی ہے کسی کی، مثال کے طور پر ظلماً آپ نے کسی کا مال غصب کر لیا، کسی بھی طریقے سے مالی حوالے سے حق تلفی کی ہے تو آپ نے ادا بھی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ نے اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کا دل دکھایا اور صرف آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں تو کافی نہیں ہوگا، آپ نے یہ بھی شرط پوری کرنی ہے کہ جس انسان کا دل دکھایا ہے، جس کا آپ نے حق تلف کیا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ چاہے حق مالی ہو غیر مالی ہو، آپ نے اس سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے آپ کا نفس جو تھا وہ گناہ میں ملوث تھا، آپ اپنے نفس کو پھر جس طریقے سے آپ گناہ میں ملوث دیکھ رہے تھے، نافرمانی میں اللہ کی، اب اسی نفس کو آپ اللہ رب العزت کی رضا میں بھی ملوث دیکھیں کہ اب وہ نفس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب آپ اپنے دل کو اس حالت میں دیکھیں کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا والے کام کر رہا ہے، تو اب یہ ہوگا کہ ہاں توبہ کی جو شرائط ہیں وہ مکمل ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت سے بھرپور امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں اسی طرح فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے اور یہ تمام شرائط توبہ کی پوری ہوں گی تو اللہ رب العزت ضرور معاف فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ کو اتنا زیادہ لائٹ نہ سمجھیں کہ ہم صرف توبہ کہہ لیں اور کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور ہم سمجھیں ہماری معافی ہو گئی، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی کوئی حق تلفی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے بس ہم نے ایک سوری کا میسج کر دیا، یا ویسے ہی ہم نے جو ہے ایسے ہی کہہ دیا سوری، کمپلیمنٹری کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی آپ نے چلتے پھرتے کہہ دیا یا آپ نے میسج کر دیا تو اور آپ نے کہا کہ میں نے معافی مانگ لی، تو اس کو معافی نہیں کہتے۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو بغیر جسٹیفیکیشن کے آپ اس کے سامنے جو ہے سوری کہتے ہیں، اپولوجائز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے معافی مانگی ہے۔ صرف ایسے ہی معافی مانگ لینا یا سوری کہہ دینا، اس کو آپ توبہ کا نام نہیں دے سکتے۔ تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب تمام شرائط ہم پوری کر لیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت سے بھرپور امید ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ صحیح، بالکل، بہت شکریہ۔